آیت نمبر 99۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، کہ تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے۔ یہاں پر تصدون کا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو فعل لازم بھی کہا جاتا ہے اور متعدی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کسی کام سے خود رک جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ صرف خود نہیں رکنا بلکہ دوسرے کو بھی روک دینا۔ تو اس لفظ کے اندر یہ دونوں تاثر پائے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود دین میں نہیں آتے، چلے نہ آئیں، مگر یہ کہ یہ دوسروں کو بھی دین میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ اور پھر بڑی پیاری بات یہاں پہ سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ صرف ڈائریکٹ یہ نہیں کہ دین سے روکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستوں سے روکتے ہیں۔ اس میں بڑا خوبصورت امیج ہے کہ اگر ایک راستہ ہے اور وہاں پہ چلنے والے کسی شخص کو آپ روک دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ وہ وقت پہ اپنی منزل میں نہیں پہنچ سکے گا، اور اس کے پیچھے اور بہت سارے لوگ جو کہ اس راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کو بھی ان کی منزل میں پہنچنے میں دیر ہوگی، ان کا بھی راستہ جو ہے وہ رک جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں، فرمایا تبغون عوجا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی کہ ایک بندہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے اور اس کو کہا جائے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ ایک اور دوسرا راستہ دکھایا جائے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بندہ اس دوسرے راستے میں چلتا چلا جائے گا تو بس ادھر ہی چلتا چلا جائے گا، گم ہو جائے گا، مگر اس کو اس کی منزل جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انتہائی خوبصورت امیج دے کے ایک بڑی خوبصورت انداز سے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر جب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کی وہ ساری سازشیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، غلط نظریہ اور غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلایا، اور اس سے کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے سیدھے راستے سے غلط راستے پہ لگا دیا۔ اور اس کا نقصان جیسے آگے جا کے سورہ کہف میں بھی بیان ہوتا ہے کہ اس کا نقصان دیکھا جائے کہ اب تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے غلط عقیدہ لے کے چلے گئے، غلط نظریہ لے کے چلے گئے، اور ان لوگوں کو ان کی منزل نہیں مل سکی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے، عَمَّا اس سے تَعْمَلُونَ جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ جو غافل کا لفظ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ایک امیج ہے جس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ہمارے بچے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی اور کام میں مصروف ہیں، یا کلاس میں بیٹھنے والا وہ اسٹوڈنٹ جب دیکھتا ہے کہ ٹیچر کسی اور کام میں انوالو ہیں، ان کا دھیان میری طرف نہیں ہے، تو وہ اپنا غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ جیسے ہم انسانوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کی غفلت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو کیا ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل کو نہ دیکھ رہے ہوں اور میں چپ کے اور خاموشی سے وہ کام کر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہیں۔